السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان طاہر چوہان، خبر آزما ٹی وی سے۔ ناظرین، آج کے ہمارے مہمان ہیں محمد عامر شیخ صاحب، جو پی ٹی آئی کے سیکٹری گڈ گورننس اسلام آباد ہیں اور سیکٹری ریجن ہیں اسلام آباد کے۔ آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی چوہان صاحب۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو اسلام آباد کی پرفارمنس ہے، گزشتہ 25 سالوں میں وہ کام نہیں ہوئے تھے جو تحریک انصاف نے کیے ہیں۔ اس میں ایک لمبی فہرست ہے۔ میں ڈیولپمنٹ سے آپ کو شروع کرتا ہوں کہ تقریباً ہمارے 6 انڈر پاسز یہاں پہ بن رہے ہیں، 2-3 کام افتتاح کر چکے ہیں جو بالکل ورک ان پروگریس ہیں اور لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جیسے G7 G8 کا انڈر پاس ہے، راول ڈیم چوک کا انڈر پاس 50% بن گیا ہے، اور جو کورنگ نالے کے اوپر کنجیشن تھی PWD کا انڈر پاس، وہ 2 سے 3 مہینوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ کھل جائے گا۔ ہمارا ایک ڈریم تھا کہ ہم اپنے اسلام آباد کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے لیے کام کریں، یہ ہمارا انتخابی منشور بھی تھا۔ تو اس کے لیے اللہ پاک کی مہربانی سے ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ اسلام آباد کے ڈومیسائل کو ہم نے عزت دلوائی ہے۔ 50% کوٹا فیڈرل اداروں کے اندر اسلام آباد کے نوجوانوں کے لیے جابس کو ہم نے ریزرو کرایا، اور پہلے اسلام آباد کے نوجوان سوچتے تھے کہ ہم بلوچستان کا، فاٹا کا، جہاں پہ کوٹا ہوتا تھا جابس کا، اس کو پریفر کرتے تھے اور اسلام آباد کے ڈومیسائل نہیں بنواتے تھے۔ تو اب ہم نے اسلام آباد کے ڈومیسائل کو عزت دی ہے۔ اس کے علاوہ گراس روٹ لیول کے اوپر آپ جائیں تو 34 بیسک ہیلتھ یونٹ ہمارے ورک ان پروگریس کے اندر ہیں، اور آج ہمارے 2 بڑے ہاسپٹل، بلکہ اچھا ہو گیا اس کا آپ سے بات ہو رہی ہے تو میں اس حوالے سے اپنی پبلک کو بتانا چاہتا ہوں، اسلام آباد کے لوگوں کو، کہ آج 2 بڑے ہاسپٹل ہمارے بالکل اپروو ہو کے گاڑی ان کی ٹریک پہ چڑھ چکی ہے۔ 200 بیڈ کا ہے، جس میں ایک پولگنی کی ایکسٹینشن ہے جس کا نام ہم نے جنا ہاسپٹل رکھا ہے، اور دوسرے کا نام ہم نے علامہ اقبال ہاسپٹل کے نام سے دے رہے ہیں، کہ جو بنیان پاکستان تھے ان کے نام سے یہ 2 بڑے میگا پروجیکٹس ہیلتھ کے اس میں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خان صاحب کا ویژن تھا تحریک انصاف کا، ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم لوگ اپنے غریب لوگوں کو ریلیف دیں، میکسیمم ہم ریلیف دے سکیں، تو اس کے لیے ہم نے بلا تفریق 7.5 لاکھ روپے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے سب کو دے رہے ہیں، جو میکسیمم دسمبر تک ڈیلیور ہو جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ریلیف ہے۔ اس کے بعد G7 کے اندر ہم نے پہلا احساس پروگرام کا میگا جدید یونٹ لگایا ہے، اور جو سارا کمپیوٹرائزڈ ہے، اس میں ٹوکن کی طرح کے نظام ہم نے دیا ہے کہ جسٹ یو انٹر، جو بھی ضرورت مند جاتا ہے، اور وہاں کے اوپر تقریباً 25 سے 30 فیسلٹیز ایک ہی روف کے نیچے موجود ہیں، جس میں ایک جو یونیک چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے وہاں پہ بزنس سینٹر بھی دیے ہیں غریب لوگوں کے لیے، جو نادار ہیں، بیوائیں ہیں، ان کے ساتھ ہم نے ان کا ایک الگ سے بالکل ہم نے سسٹم دیا ہے کہ بغیر کسی اس کے کیوں کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے۔ اس کے بعد جو ہمارا زکوٰۃ کا سسٹم ہے اسلام آباد کا، اس کو ہم نے اپ گریڈ کیا ہے، اور اس کے ہم نے فگرز کو بڑھایا ہے، نہ صرف فگرز کو بڑھایا بلکہ اگلے فیز میں ہم اس کو تھرو نادرا کر رہے ہیں، کہ جو پہلے یہ ترتیب تھی کہ جو ضرورت مند ہوتے تھے وہ ہر 3 مہینے بعد ان کو زکوٰۃ ملتی تھی، تو وہ ایک چیک کی لائن ہوتی تھی اور ٹائم ویسٹ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، تو ان کو ہم لوگ ایک سسٹمیٹک چین بنا رہے ہیں تھرو نادرا، کہ جب بھی زکوٰۃ کی جو ڈیو ڈیٹ ہوگی تو وہ کسی کے پاس بھی ان کو جانا نہ پڑے، ان کے اکاؤنٹ میں وہ ڈائریکٹلی کریڈٹ ہو جائے۔ تو دوسرا سر، آپ کے بارے میں یہ سنا کہ آپ نے کچھ ترقیاتی کام ایسے بھی ہیں جو آپ نے اپنی جیب سے کروائے ہیں، اپنے خرچے پہ کروائے ہیں، ان کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ وہ ہماری یونین کونسل ہے کہ UC30 G7 کے اندر، تو وہاں پہ ایک برج کا بہت درینہ مسئلہ تھا، پانی کھڑا ہوا تھا وہاں پہ 10-12 سال سے، اس کو ایگزٹ اس کا بند کر دیا تھا لوگوں نے آگے انکروچ کر کے، اور اس کی وجہ سے زیر زمین پانی کنٹیمنیٹ ہو گیا تھا، اور بہت بڑا ایک ایشو تھا اس ایریے کا۔ تو وہ اللہ کی مہربانی سے، اللہ پاک کی ذات ہے کرنے والی، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم نے وہ پلی بنائی، اس کے اوپر ہم نے راستہ بنایا، اور بہت ہمارے لوگوں کو ریلیف ملا، اور مجھے خود وہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام میرے ہاتھ سے کروایا ہے۔ تو سر، اس وقت جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، اس کے بارے میں آپ PTI کی جو گڈ گورننس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ہماری جو پالیسیز ہیں اس کے کچھ ثمرات تو بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اور کچھ آنے والے دنوں میں آئیں گے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ دسمبر تک ہر اسلام آباد کے شہری کو 7.5 لاکھ کا ایک بیسک ریلیف مل جائے گا۔ اس کے بعد جو ڈومیسائل کا میں نے آپ کو بتایا، اس پہ جابز اب ہمارے نوجوانوں کو ملنی شروع ہو گئی ہیں۔ آپ سر یہ بتائیں کہ جو آپ کے ترقیاتی کام ہے، جو آپ کا کام کر رہے ہیں آپ، وہ CDA کی ہی حدود میں ہے یا اوور آل اسلام آباد کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ہمارا اسلام آباد ریجن ہے
یہ 903 مربع کلومیٹر کے اوپر ہے. اس میں رورل ایریا بھی آتا ہے اور وہ بھی آتا ہے. تو جو فہرست ہے وہ انتہائی طویل ہے. میں موٹا موٹا آپ کو بتاتا ہوں, رورل بیلٹ کا کچھ بتاتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر ایک تو فاطمہ جینا پارک ہے F9 کا. رورل بیلٹ کے اندر علی نواز ایوان صاحب کی کوششوں سے انہوں نے اللہ پاک کی مہربانی سے کیبنٹ سے اپروو کرایا ہے, جو ہم رورل ایریا میں سب سے بڑا 400 کنال کے اوپر اسٹیٹ آف دی آرٹ پارک بنانے جا رہے ہیں, جس کے اندر گولف کورس بھی ہے, واٹر سپورٹس بھی ہیں اور ہائکنگ ٹریل بھی ہیں. اور ایسا پارک بنے گا کہ آپ اسلام آباد والے لندن کے ہائیڈ پارک کو بھول جائیں گے. علی ایوان صاحب کی قیادت کے اندر ابھی ہم نے پلان ٹری کا جو کیا ہے, اس کے اندر میاں واقعی فارسٹ جو ہے اسلام آباد کے اندر تقریباً 100 سے اوپر ہم لگا چکے ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم سمال میاں واقعی فارسٹ تقریباً 1000 تک لے کے جائیں. تو ان کے جو چینجز ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر پلانٹیشن کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو تفصیل میں بتاتا ہوں. ایک پولونیا نسل کا ٹری ہے جو کہ پاکستان میں کم ہوتا ہے, وہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں, جو ایک سال میں تقریباً 15 فٹ تک گرو کرتا ہے اور انتہائی خوبصورت ہوتا ہے, اور لکڑی بھی اس کی سیلیبل ہوتی ہے. اس کا بھی ہم سسٹم لے کے آ رہے ہیں, جو ہماری بلین ٹری اوور آل کنٹری کی ڈرائیو ہے اسلام آباد کے اندر, اس کو جدید خطوں پہ لے کے جا رہے ہیں. اب تک کتنے ہر پودے لگ چکے ہیں اسلام آباد میں آپ کے تھرو؟ اسلام آباد میں انگنت لگ چکے ہیں جی, انگنت لگ چکے ہیں. مطلب ہم نے اتنے زیادہ لگائے ہیں کہ ہمیں ابھی خود اس کے ایگزیکٹ فگر جو ہے نا میں آپ کو آؤٹ نہیں کر سکتا. اور باقی یونین کونسل کے حوالے سے میں بتاتا ہوں آپ کو, جو ہماری یونین کونسل ہیں اسلام آباد میں 50 یونین کونسل ہیں, ہر یونین کونسل کو ہم نے ریلیف دینے کی کوشش کی ہے بھرپور طریقے سے. اور جن میں ہماری رورل بیلٹ کی ہیں وہاں کے اوپر روڈ نیٹ ورک, پینے کا صاف پانی, اس کے اوپر ہم نے زیادہ فوکس کیا ہے. ایجوکیشن کو ہم نے فوکس کیا ہے. بیسک ہیلتھ یونٹس کا میں نے آپ کو بتایا ہے, غریب لوگوں کو صحت کے بے شمار پرابلم تھے, تو اس کو ہم نے ایڈریس کیا ہے کہ جہاں پہ ایک امیر علاج کراتا ہے, جو ہم ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں اس میں ٹاپ کے اسلام آباد کے اسپتال شامل ہوں گے. تو سر ہیلتھ کی فیلڈ میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ہاسپٹل کی بہت کمی ہے یہاں پہ, اور برڈن بہت زیادہ ہے, لوگ بہت دور سے آتے ہیں, تو ہسپتال کے جو ایشوز ہیں, تو کیا ایسا نہیں پاسبل کہ کوئی آپ کے پلان میں شامل ہو کہ کوئی نیا ہاسپٹل بن رہا ہو؟ 2 ہسپتالوں کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں نے بانی پاکستان سے اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی بے شمار رحمتیں نازل کرے, پولیکلینک ایکسٹینشن دے رہے ہیں 200 بیڈس کی, تو وہ اس کا ہم نام دے رہے ہیں جنا ہسپتال. اور ایک اور ہم بڑا ہسپتال ابھی چند دنوں میں آپ دیکھیں گے اناگوریٹ ہوگا, اس کا نام ہے علامہ اقبال ہسپتال. اس کے علاوہ اسکول جو ہیں, ہمارے اسکولوں کی بے شمار ہم ایکسٹینشنز کر رہے ہیں. یہ بیسک ہیلتھ یونٹ ہمارے 34 جب ورک ان پروگریس ہوں گے نا, 34 ہیلتھ یونٹ جب آپ کے ورک میں آ جائیں گے, تو آپ کے جو میجر ہسپتال ہیں ان پہ سے بھی برڈن آپ کا کافی کم ہو جائے گا. جو بھی رش کی کیفیت ہوتی ہے, لوگ کو اتنا اچھا ریلیف نہیں ملتا. آپ نے سر پینے کے پانی کی بات کی, صاف پانی کے اسلام آباد کو جو میسر ہے, تو کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی مزید فلٹریشن پلانٹ لگانے کی ضرورت ہے؟ کچھ چیز آپ نے کوئی سلیکٹ کی ہے جگہ؟ آپ کا بہت زبردست سوال ہے. اور پاکستان اسلام آباد کا جو پینے کا صاف پانی ہے وہ فلٹریشن پلانٹوں سے یا ٹیوب ویلوں سے حل ہونے والا نہیں ہے. اس کے لیے ہم غازی بروتھا سے 200 ملین گیلن ٹن کا پروجیکٹ ہمارا ورک ان پروگریس ہے, جو اسد عمر صاحب کی ایڈوائس کے اوپر علی صاحب نے اس کے اوپر بیش تحاشا ورک کیا ہے. ہماری ساری ٹیمیں تو جاتی رہی ہیں, اور آنے والے چند مہینوں میں انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹیکلی انیشیٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا, جس سے جو ہمارے جی سیکٹر کی خاص طور پہ جو G11 ہے, G13 ہے, G14 وہاں پہ تو پانی کا بہت مسئلہ ہے, اور زیر زمین پانی بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. تو 200 ملین گیلن ٹن کا ہمارا یہ پروجیکٹ ہے, اور جو بالکل اپنے فلو پہ آ چکا ہے, اور آنے والے کچھ ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ عوام کو اسلام آباد کے اس کا ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو سر ابھی اسلام آباد میں دیکھنے میں آیا کہ ٹریفک کے بھی ایشوز بڑھ رہے ہیں, کہیں پہ انڈر پاس کی ضرورت ہے, کہیں پہ فلائی اوورس کی ضرورت ہے, خاص طور پہ بلو ایریا چوک میں یا فیض آباد کی طرف جائیں, اور کچھ سڑکوں کا حال بھی تھوڑا سا ناقص جا رہا ہے, اس کے اوپر بھی سر مزید کام کر رہے ہیں؟ بالکل جی, ہم مزید کیا, ابھی ہم نے جو پورے اسلام آباد کی روڈ کارپیٹس کی ہیں, ٹیٹسن ہے, وی میک اے ہسٹری ان دی لائف آف اسلام آباد, کہ جتنا بڑا ہم نے روڈ کارپیٹنگ کا انیشیٹو لیا ہے گزشتہ 6 مہینے میں, اتنا تو کبھی بھی نہیں ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا سارے روڈز کو بنایا, اور جو ہمارے انڈر پاسز ہیں میں آپ کو ڈیٹیل بتا چکا ہوں, اس کی کورنگ کے اوپر بن رہا ہے, PWD کا بن رہا ہے, ISI چوک کے اوپر بن رہا ہے, راول ڈیم کا بن رہا ہے, G7 G8 کا ہم افتتاح کر چکے ہیں, F7 F8 کو ملانے والا بن رہا ہے.
تو سر یہ بتائیں کہ جیسے بھی کورونا کی مزید لہریں آ رہی ہیں، چل رہی ہیں، تو اس صورتحال میں آگے اسلام آباد کے فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، اس میں ہماری بڑی دلیر قوم ہے، بہت زبردست قوم ہے پاکستانی، اور پاکستان کی جو پرفارمنس تھی مینجمنٹ کے حوالے سے، کورونا مینجمنٹ کے حوالے سے، پوری دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا۔ اسد صاحب کی سربراہی میں جو NCOC نے کردار کیا ہے، لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ بلکہ کل تو جو انگلستان کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے UN میں مثال دی ہے خان صاحب کی کہ جو بلین ٹری کا جو پروجیکٹ ہے، دوسرے لوگوں کو بھی اس کے فالو کرنا چاہیے۔ ایسے ہماری NCOC کی لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہماری پوری ٹیم اپنی پوری نیت کے ساتھ کوشش کر رہی ہے۔ ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہے، تو وہ کوشش ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ جو آپ کی UC30 ہے، اس میں آپ کی ماشاءاللہ سے بڑی سٹرونگ سیاست ہے آپ کی، لوگ آپ کے اوپر ریلائی کرتے ہیں، تو ان کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیں، خاص طور پہ جو گیس کا ایشو ہے، ان کے لیے آپ نے اپنے UC میں کیا کام کیا؟ UC30، یس، آئی لو UC30 کیونکہ میرا بورن ایریا ہے، تو یہاں کے لوگوں کے لیے ہم نے بہت کام کیا ہے۔ گیس کا جہاں تک ایشو ہے وہ بالکل حل ہو چکا ہے 100%۔ G733 میں گیس ہی نہیں آتی تھی، موم بتی کی طرح جلتا تھا، لوگوں کا ناشتہ نہیں بنتا تھا، بچے اسکول نہیں جا سکتے تھے۔ اس کے لیے ہم نے نیا لوپ ڈلوا کے ان کا سارا مسئلہ حل کرایا ہے۔ 3-4 کے گیس کا مسئلہ حل کرایا ہے۔ اس کے بعد میں نے یہاں پہ 6 پارکس بنوائے ہیں، اور میری کوشش ہے کہ میں اپنے G7 کو E7 کے برابر لے کے آؤں۔ جو ہم نے G7 میں واکنگ ٹریک بنایا ہے، اس کا معیار اور شالیمار گراؤنڈ کا معیار بالکل برابر ہے۔ کچھ چیزیں اس میں رہ گئی ہیں، ابھی کچھ بینچز وغیرہ لگنے ہیں، تو انشاءاللہ اپ کمنگ ڈیز میں وہ بھی ہو جائیں گے۔ پھر یہاں پہ ہم لوگ 6 ٹیوب ویل لگوا رہے ہیں، 3-3 میں، 3-4 میں، G7-4 کے اندر، 3-2 میں، سارے کے اندر ہم ہر سب سیکٹر کے اندر 2-2 ٹیوب ویلز ہمارے ہو گئے ہیں، وہ کروا رہے ہیں۔ اور ایک اور جو بڑا، کیونکہ تھکلی پاپولیٹڈ ایریا، اٹس اباؤٹ 50,000 اس کی پاپولیشن ہے، تو اس کے لیے میں نے کمیونٹی سینٹر اپروو کروایا ہے جو G7 کا اسپیشل الگ سے ہوگا ان کے کمیونٹی کے لیے، کمیونٹی کے معاملات کے لیے۔ تو اس کے اندر بھی ورک ان پروگرس ہے، دیٹ شوڈ بی ڈن ان دی G7-4۔ اور G7-4 میں ایک ہم لیڈیز پارک بنا رہے ہیں، اور واکنگ ٹریک بنا رہے ہیں، فٹ بال گراؤنڈ ایک بنا رہے ہیں ہم لوگ۔ اس طرح الحبیب کے ساتھ ہم جنازہ گاہ بنا چکے ہیں۔ G7-4 کی جو مسجد مبین ہے، اس کے ساتھ ہم لوگ ایک جنازہ گاہ بنا رہے ہیں۔ قادریہ مارکیٹ کے ساتھ جو قادریہ مسجد ہے ہماری، بہت پرانی مسجدوں میں سے ہے، وہاں کا جو جنازہ گاہ ہے وہ ہم نے بہترین، اس کو سارے کو نیچے سے میٹر کر دیا، جہاں پہ کیچڑ ہوتی تھی، گند ہوتا تھا، تو پورا ایریا ہم نے بدل کے رکھ دیا۔ نہ صرف یہ، بلکہ جو ہماری سٹریٹس کا کام تھا، جو 30-35 سال سے نہ ہوا تھا، وہ ہم نے کر دیا ہے۔ اور بلکہ ان کو ہم نے اتنا اچھا بنایا کہ پہلے وہاں سے بائک نہیں گزرتا تھا، ابھی یو کین گو آن دی ٹرک۔ شیخ صاحب یہ بتائیں کہ پچھلے سال ہم نے خود دیکھا کہ آپ ڈینگی کی کیمپین چلا رہے تھے، خود ڈینگی سپرے بھی کر رہے تھے، تو اس وقت ابھی اس صورتحال میں بھی جو ڈینگی دوبارہ آ رہا ہے، تو اس دفعہ کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ یا اس کے اندر بڑا اچھا بھی کوشچن ہے آپ کا، کیونکہ آج مجھے پتہ لگا ہے کہ 600 کیس رپورٹ ہوا ہے راولپنڈی سے ڈینگی کا، اور اٹس کمنگ اگین۔ تو اس میں ہماری ٹیم کے جانصار ہیں جنہوں نے پہلے بھی بڑا ساتھ دیا تھا ہمارا، اور بے لوث ہو کے خدمت کی تھی، اور اب کی دفعہ پھر اگر ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو، جو تنظیمی معاملات ہیں وہاں سے، پہلے ہمارے پاس مشینیں ذرا کم تھیں، وہ بھی ہم نے اپنے ریسورسز سے جمع کی تھی، اب کی دفعہ ہم اس اپنی استطاعت کو بڑھائیں گے، اور ذرا اور زیادہ بہتر طریقے سے ہم لوگ اس کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ وی آر ان دی پلاننگ فیز ناؤ، کہ اگر اسلام آباد کے اندر ڈینگی کا کوئی مسئلہ آتا ہے اس طرح کا، تو بالکل اگر ہمیں گھروں میں جا کے خود بھی کام کرنا پڑا تو وی شوڈ ڈو دیٹ۔ ہماری ٹیم بڑی اچھی ہے اس کے اندر، ہمارے ساتھ جو کام کرتے ہیں لوگ وہ بڑی زندہ دلی سے کام کرتے ہیں۔ میڈیکل کیمپس کے حوالے سے ہماری ٹیم نے بڑا اچھا کام کیا۔ کرونا ہو گیا، کرونا میں بھی جب ماسک کا شارٹیج تھا تو ہمارے ایک کونسلر ہیں، ایک بلکہ ان کا میں نام لینا پسند کروں گا، باجی رفت ہیں، ہماری لیڈی کونسلر ہیں، انہوں نے گھر میں اپنے ماسک کو سارا دن سیتی تھیں، اور جو ہمارے دوسرے لڑکے تھے عدنان بھائی وغیرہ، وحید صاحب، یہ اس کو فری آف کاسٹ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے۔ تو بڑا جذبہ ہے جی اس قوم کے اندر، کوئی بھی اگر بھی ڈینگی آتا ہے تو انشاءاللہ وی ول فائٹ۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ UC30 سے آپ کو بڑی محبت ہے، آپ کا بورن ایریا ہے، تو اسی UC میں آپ کی جو
ڈسپینسری ہے اس کی اپگریڈیشن کی بات ہوئی تھی، اس اپگریڈیشن کے حوالے سے میں مزید اپڈیٹ کیجیے گا۔ UC30 کی جو ہماری ڈسپینسری ہے اس میں بہت بڑا ایریا تھا، بنا ہوا تھا، بدقسمتی سے لوگ ادھر کوڑا پھینکتے تھے، 2 ڈاکٹر ہوتے تھے تو 1 سال کی لیو پہ ایک ہوتا تھا اور ساتھ ہی دوسرا بھی 1 سال کی لیو پہ ہوتا تھا۔ تو اللہ پاک کی مہربانی سے جو میں نے وعدہ کیا تھا، جیسے ہماری تحریک کی حکومت آئی ہم نے اس کے اندر OPD کے ڈاکٹر رکھے جن میں اسکن اسپیشلسٹ، چائلڈ اسپیشلسٹ، ملٹیپل اسپیشلسٹ، اور اس چیز کو میک شور کیا کہ وہ اب ہسپتال فری آف کاسٹ میکسیمم ٹائم کے لیے آپریشنل رہے، جو ہے اللہ کی مہربانی سے بھی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ ہم نے 25 بیڈ کا ڈینگی سرویلنس وارڈ جو تھا اس کو ہم نے آپریشنل کیا۔ اس کے بعد ہم اپنے ہیلتھ کے منسٹر کو یہاں پہ لے کے آئے، علی بھائی یہاں پہ خود آئے، اور یہاں پہ جو میکسیمم دوائیاں تھیں ان کی فری آف کاسٹ ہم نے اویلیبلٹی یہاں پہ کی، اور ٹیوبرکلوسس کا اور جینڈس کا، ہیپاٹائٹس A B اور C تینوں کا یہاں پہ فری آف کاسٹ، نہ صرف آپ کسی بھی ٹائم یہاں پہ جا کے اپنا فری آف کاسٹ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں بلکہ اس کا علاج بھی یہاں پہ فری آف کاسٹ ہے۔ تو یہ پورے ایریے کے اندر کچھ لوگوں کو نہیں پتہ، تو یہ آپ کے انٹرویو کی توسط سے ان کو پتہ لگ جائے گا۔ بلکہ یہاں پہ اور بھی ہماری UC30 کے اندر بے شمار UC کے اور بھی لوگ آتے ہیں جو اپنا فری آف کاسٹ جو ہے چیک اپ وغیرہ کرواتے ہیں، تو اللہ کی مہربانی سے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ سے کروایا ہے، شکر الحمدللہ۔ سر سننے میں آ رہا ہے کہ میئر اسلام آباد کے حوالے سے جو متوقع امیدواران کے جو نام ہیں ان میں آپ کا بھی نام شامل ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ اس کا فیصلہ تو جی سینئر قیادت نے کرنا ہے، خان صاحب کریں گے، اور یہاں پہ جو ہمارے اسد صاحب ہیں، جو ہماری ٹیم ہے اعلیٰ قیادت جو ہے اس نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، تو یہ بات تو قبل از وقت ہے۔ سر یہ بتائیں کہ UC30 میں پانی کا بڑا ایشو تھا، جہاں پہ سیوریج کا مطلب پانی کھڑا رہتا تھا، اس کے والے صاحب نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ یار اس کے لیے ہم نے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں۔ جو ہمارا G7 G8 کا انڈر پاس بن رہا تھا، اس کی جب ڈگنگ شروع ہوئی تو اس میں سے ہزاروں کی تعداد میں مٹی کے جو ڈمپر تھے وہ ہم نے جگہ کوئی ڈمپ کرائے، تو جو وہ پانی کنٹامنیٹڈ پانی کھڑا ہوا تھا اور جسے انڈر گراؤنڈ پینے کا پانی بورنگ کے اندر بھی وہ سارے میں غلاظت مچی ہوئی تھی، ٹائیفائڈ اور ہیپاٹائٹس پھیل رہا تھا، تو اللہ کی مہربانی سے اس جگہ پہ بھی ہم نے اس جگہ کو ڈمپ کر کے فل کر کے وہاں پہ بھی پارک بنا دیا، یو کین وزٹ۔ سر یہ بتائیں کہ جو بھی لوکل باڈیز کے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس کی کیمپین کا باقاعدہ آغاز کب سے کر رہے ہیں آپ؟ کمپین کا آغاز ہی ہم نے شروع تقریباً کر دیا ہے، اور یہ یونین کونسلیں جو ہیں اب 50 سے 100 میں کنورٹ ہو رہی ہیں، تو پورے اسلام آباد میں انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف 100 کی 100 یونین کونسلوں کو اپنے کینڈیڈیٹ بھی دیں گے، جیتیں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارا میئر بھی ہوگا۔ اور نیچے جو طاقت کو اور سسٹمیٹک چین ہم ایک دے رہے ہیں، اس پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ میئر کا ڈائریکٹ الیکشن ہے، اور جو چیئرمینز ہیں وہ ایک الگ سسٹم کے تحت ہم لوگ ان کو ایک نیا لا اس کا بن رہا ہے جو کیبنٹ سے پاس ہو چکا ہے، اسمبلی سے بھی وہ پاس ہونا ہے، تو پھر ہم آپ سے اس کی تفصیلات ڈسکس کریں گے کہ ہم بالکل نیا سسٹم دے رہے ہیں بلدیات کا، تاکہ پاور ڈیلوٹ ہو اور لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر ہم میکسیمم ریلیف دے سکیں۔ سر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھی ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا تھا جس میں آپ نے بھی شرکت بھی کی تھی، اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے ان کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیں۔ بلدیات کے حوالے سے ہمارا میجر تو یہ تھا کہ ہم نے لا کو جو لوکل باڈی ایکٹ ہے اس کے اوپر ہم نے امینڈمنٹس دی ہیں، اور خالی ایک اجلاس نہیں ہوا، ہمارے اس کے اوپر ملٹیپل اجلاس ہوئے ہیں، اور اس کو بڑی محنت سے ہم نے مشاورت سے، کنسنسس سے، اپنے لوگوں کی مدد سے، اور لا ڈویژن کو بھی ہم نے لوپ میں لے کے اس کو بڑا واضح جامع اور لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ہم نے اس کو امینڈ کیا ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی پاس ہوگا اسمبلی سے، تو منظر عام پہ آ جائے گا۔ اس پہ بڑی محنت ہم لوگوں نے کی ہے، اور میجر اس کا یہ ہے کہ جو میں بتا دوں کہ جو یونین کونسل تھیں یہ کنورٹ ہو رہی ہیں نیبرہڈ کونسل میں، ان کی جو سسٹمیٹک چین ہے وہ ایک الگ سے بن رہی ہے، اور جو پورا لوکل باڈی کا سسٹم ہے نا وہ کافی اس میں بہت بڑی بڑی چینجز ہیں جو میں ابھی آپ سے پاس ہونے کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا۔ اور سر آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے اسلام آباد کے جو ہمارے شہری ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یار اسلام آباد کے جتنے بھی ہمارے شہری ہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے میرا یہ پیغام ہے، دیکھیں جو معاشرے کے اندر چینج آتی ہے وہ فرد واحد نہیں لا سکتا، لیڈر ایک آپ کو ویژن دیتا ہے، ایک ہوپ دیتا ہے، عظیم قومیں وہی بنتی ہیں جو سارے مل کے کام کرتے ہیں، یہ پوری قوم کے کرنے والا کام ہے، یہ قوم یہ ملک جب بھی اٹھے گا جب پوری قوم مل کے زور لگائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اس کے لیے، بے شمار لوگ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ملک آگے جائے گا، اب وقت بدل چکا ہے۔ تو شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے خبر آزما ٹی وی کو ٹائم دیا
اسلام آباد کے مسائل کے اوپر بات کی، ان کے جو ترقیاتی کاموں کے اوپر آپ نے بات کی، آپ کے قیمتی وقت کا سر بہت شکریہ۔ ناظرین، خبر آزما ٹی وی سے آج ہمارے مہمان تھے عامر شیخ صاحب، تو ان کی آپ نے گفتگو سنی، تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔